الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس صدق اللہ العظیم۔ آج تیسرا روزہ ہے اور ہمارا تیسرے پارے کی آج تفسیر ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ مختصر سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت دی ہے، بعض نبیوں کا بعض نبیوں سے درجہ بلند ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کے اندر 25 نبیوں کے نام کا تذکرہ کیا ہے۔ 25 نبیوں کا نام قرآن مجید میں بیان ہوا، اور ویسے احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان میں سے 5 نبی جو ہیں وہ سب سے افضل شان والے تھے، ان کی شان سب سے زیادہ تھی۔ ایک سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور افضل الانبیاء سب کہہ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5ویں نبی ہیں جن کی شان سب سے زیادہ ہے۔ اور آگے اسی سپارے کے پہلے صفحے میں اللہ رب العزت ایک آیت لے کر آئے جو بڑی فضیلت والی ہے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اور آیت الکرسی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت اور برائی کا تذکرہ کیا، اپنی ثنا کا تذکرہ کیا۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت کے 17 مرتبہ نام اللہ کا تذکرہ ہوا، اللہ کے نام کا 17 مرتبہ تذکرہ ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے دن میں کئی مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت جو ہے اس کا پردہ ہوتا ہے۔ جب موت اس کو آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور آیت الکرسی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات کو سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر کو اور اس کے مال کو جان کو ہر طرح کے شیطانی حملوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین، آگے جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اس میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھ لیا کر، خواتین کو کہا جائے کہ بھائی خواتین کو کہا جاتا ہے کہ پردے میں رہا کرو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں قطعاً سختی نہیں ہے، لیکن جو دین میں آ جائے، جو اسلام کو قبول کر لے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، فرمایا پھر اس کو دین کے مطابق چلنا ضروری ہے، پھر اس کو نماز پڑھنا ضروری ہے، جو شریعت کے احکام ہیں اس پر لاگو ہوں گے، اس کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ وہ سختی نہیں ہوتا، وہ دین کے اندر جھبڑ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون اس کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے، ان کا آپس میں کیا معاملہ ہوا۔ یہ جو نمرود تھا یہ بابل کا بادشاہ تھا، تو یہ جب وہاں رہتا تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مقابلہ ڈٹ کر کیا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو میرا رب وہ ہے جو موت کا اور زندگی کا مالک ہے، وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تو میں بھی کام کر لیتا ہوں، کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ 2 قیدی ہیں، ایک کو سزائے موت دی ہوئی ہے اور ایک جو ہے ابھی اس کو سزائے موت نہیں ہوئی، اس کو رہائی ملے گی۔ اب میں بھی خدا ہوں، میں جس کو سزائے موت کا آرڈر دیا ہے اس کو میں رہا کرتا ہوں، جس کو رہائی کا آرڈر دیا اس کو سزائے موت دیتا ہوں، دیکھو میں بھی تو خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے ایک جملہ کہا، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا نقش کھینچا، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا، تو نہیں نکال سکا، تو رب ایک ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ اور آگے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، یہ سورۃ البقرہ کا سارا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 ایسے واقعات کا تذکرہ کیا کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھایا،
5 واقعات ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلا واقعہ عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک بستی سے گزر ہوا، وہاں دیکھا کہ لوگ وہ ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بسیدہ ہڈیاں ہو چکی ہیں۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور جو ان کا گدھا تھا دونوں کو موت دے دی۔ فرمایا کہ 100 سال تک ان کو موت آئی رہی۔ جب 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر کتنے سال سوئے ہو، کتنے دیر تم پر موت طاری رہی؟ انہوں نے کہا کہ دن یا دن کا آدھا حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تجھے 100 سال موت آئی رہی ہے، یہ تیرا گدھا ہے جو بسیدہ جس کی ہڈیاں ہو چکی ہیں، اس کو بھی 100 سال ہو چکے۔ لیکن علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جو پاس ان کے کھانا تھا وہ خراب بھی نہیں ہوا، بسیدہ بھی نہیں ہوا، 100 سال ویسے کہ ویسا پڑا رہا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا کرنے کے بعد اس کے گدھے کو زندہ کر کے دکھایا کہ وہ رب ہے جو دوبارہ کل قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، زندہ کرے گا۔ اور دوسرا واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، یا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی اسی پارے کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، 4 پرندوں کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو مکس کرو، کرنے کے بعد ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو، الگ الگ وہ گئے، انہوں نے الگ الگ 4 پہاڑوں پہ گوشت کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے پرندوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک تیسرا واقعہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہاڑ پہ گئے، فرمایا کہ 70 آدمی ساتھ تھے، وہاں جا کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب نازل فرمائی۔ اب یہ جو 70 ساتھ گئے تھے انہوں نے اس پر گواہی دینی تھی کہ اللہ نے واقعتاً موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یہ وہاں جا کر منکر ہو گئے، انکار کر دیا، کہنے لگے ہم تب مانیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس پر ناراضگی ہوئی، غضب نازل ہوا، 70 کے 70 وہیں پر انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ نے پر موت طاری کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو آگے چوتھا واقعہ جو میں نے پہلے بھی سنایا کہ وہ ایک بھتیجا تھا، اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت کی خاطر۔ اب اس کو جب وہ شور شرابہ کرنے لگا قتل کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ گائے کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس کو مقتول کو لگایا جائے۔ جب لگایا گیا وہ زندہ ہوا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے۔ اور ایک 5واں واقعہ فرمایا، ایک قوم پر دشمن نے حملہ کیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اب جن پر حملہ ہونے لگا تھا وہ بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے موت کے خوف سے جب بھاگے تو اللہ نے ان کو موت دے دی۔ جب سب کو موت آئی اللہ نے پھر ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے اور قدرت ہے۔ اور آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، لوگو اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا اس کو خرچ کرو۔ فرمایا 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 700 روپیہ دے گا، 700 گنا اضافہ کر کے دے گا۔ صدقہ کرو، صدقے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، فرمایا صدقہ دے کر کبھی کسی کو احسان نہ جتلاؤ۔ صدقے کے آداب ہیں، صدقہ دے کر کسی کو ٹانا نہ دو، صدقہ حلال مال کا صدقہ کرنا چاہیے، اور اچھی چیز وہ صدقے میں دینی چاہیے، جو ہمیں پسند وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا جہنم میں جانے والوں میں سے ایک سخی ہوگا جو اللہ کے راستے میں لوگوں کو دیتا پھرتا ہے لیکن ریاکاری کرتا ہے۔ ریاکاری نہیں کرنی، میرے نبی نے فرمایا 1 ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو، تو یہ صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد سود کا حکم بیان فرمایا کہ سود کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہر اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جاتی ہے، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ایک بے ہے، ایک سود ہے، ایک منافع ہے۔ منافع وہ ہوتا ہے میں نے کسی کو موبائل بیچا، اب وہ 500 کا تھا، میں نے اس سے 700 روپیہ لیا، یہ شریعت میں جائز ہے، یہ میرا منافع ہے۔ لیکن یہ ہو کہ میں کسی کو 500 روپیہ دوں، اس کو کہوں کہ میں آپ سے 700 روپیہ لوں گا، یہ قرض ہے، قرض میں نے دے کر اس کو اوپر اس سے سود لیا ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ سود اور بے ایک طرح نہیں ہے، سود حلال ہے اور بے حلال ہے اور سود حرام ہے، یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔
اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت وعید بیان فرمائی. فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور سود لینے والے پر جو گواہ بنتے ہیں ان سب پر اللہ کے نبی نے اپنی لعنت فرمائی. اور یاد رکھیں فرمایا کہ سود اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر لی ہے، فرمایا کہ سود خور کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں لے کر جائے گا. اور اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سود کے 70 درجے ہیں. سب سے بڑا جو درجہ ہے کہ سود لینے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. اور فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا سود کا ایسے ہے کہ جیسے اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے. میرے بھائیوں آج ہم بینکوں سے جا کر قرض لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے خدمت والا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں والا ہے، کوئی بیمہ پالیسی ہے. میرے بھائی یہ سب سود ہے، سود ہے. آپ فتویٰ چیک کریں، علماء مفتیان کرام کے پاس جا کر پھر جا کر اپنے معاملات کو طے کریں، ورنہ جا کر سود نہ لیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے ایک قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے جو 3 پارے میں، یہ بات یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا معاملہ بیان فرمایا. فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، کسی کو کوئی قرض دو، کوئی پیسے دو، کوئی معاملات کرو، فرمایا اس کو لکھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرمایا لکھنے کا مقصد کیا ہے. فرمایا کہ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کے معاملات صاف رہیں گے. اور دوسرا مقصد کہ بھائیوں کی طرح رہو، معاملات اجنبیوں کی طرح کرو. اور تیسرا مقصد فرمایا کہ کوئی آج سب سے زیادہ معاشرے میں جو خرابی ہے وہ صرف اور معاملات کی خرابی ہے. کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی ذاکر ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بھی ہے، آج اس کے جو بھی معاملات ہیں، جو لڑائی جھگڑے بنتے ہیں، صرف معاملات کی خرابی ہے. قرض لے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، طے نہیں کرتے، لکھتے نہیں، کل کو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے لکھ لیا کرو. میرے بھائیو یاد رکھنا، اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے اس کو واپس کر دو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اس صحابی کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جو کسی سے قرض لیا کرتا تھا. جس پر قرض ہوتا رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اور آگے سورۃ البقرہ کی آخری آیت فرمایا کہ اس میں اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ وہ آیت ہے جو اللہ رب العزت نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی. اور فرمایا کہ یہ ایسی آیت ہے جو شخص 3 راتیں اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، فرمایا شیطان اس گھر کے اندر نہیں آتا. اور یہاں تک لکھا علماء نے جو یہ آیت پڑھ کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہاں سورۃ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات اور اسی طرح نکاح، طلاق، یہ جتنے بھی معاملات بیان فرمائے، ان کے احکام بیان فرمائے. آخر میں ایک آیت بیان فرمائی، ایک جملہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماتے ہیں میں کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ کبھی بوجھ نہیں ڈالا کرتا. کبھی نہ یہ سمجھو کہ اللہ نے ہم پر بوجھ ڈال دیا. نماز بوجھ نہیں ہے، روزہ بوجھ نہیں ہے، زکوٰۃ حج بوجھ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تو کسی پر کسی کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور یہ یاد رکھیں. آگے سورۃ آل عمران ہے. یہ آل عمران یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا. یہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمایا کہ سورہ بقرہ میں زیادہ خطاب یہود کو تھا. اب یہ سورۃ آل عمران ہے، اس میں زیادہ خطاب وہ نصارہ عیسائی لوگوں کو ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ سن 9 ہجری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا عیسائیوں کا. وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بیٹے نہیں. وہ کہنے لگے تورات اور زبور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات اور انجیل میں لکھا ہے لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اکیلی ذات ہے. تو یہاں پر آگے فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، یہاں 3 واقعات ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جس سے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ ان کے والدہ جو تھی ان کو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرندہ بیٹھا ہے، وہ اپنے بچے کو دانے کھلا رہا ہے. تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے. اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی.
اب یہ بات خیال ذہن میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے حاملہ کر دی. تو کچھ وقت کے بعد جب یہ پیدا ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ والد کا انتقال ہو گیا. اب جو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرنی تھی، والد تو چلا گیا، اب کون کفالت کرے؟ فرمایا کہ اب قرہ اندازی ہوئی. قرہ اندازی کے بعد ایک نام طے ہوا جس کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا. وہ زکریا علیہ السلام وہ مسجد کے تھے، وہ بیت المقدس کے خادم تھے. فرمایا ان کے حوالے حضرت مریم علیہ السلام کو کر دیا گیا. اب مسجد بیت المقدس میں ایک کمرہ تھا، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت ہوئی. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا بے موسمی پھل دیکھا جو مریم علیہ السلام کے پاس ہوا کرتا تھا. ایک دن میں آیا، میں نے آ کر کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے لے کر آتی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، مجھے دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے. وہ بے موسمی پھل بھی دے دیتا ہے. کب دیتا ہے؟ جب انسان اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے. اور آگے زکریا علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے. فرمایا ایک مرتبہ بیٹھے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے. 100 سال کی عمر تھی، بیوی بانجھ ہو چکی تھی. دعا کی تو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھا گیا. اور اسی طرح ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہے. فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی. انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے کیوں خوشخبری دی جا رہی ہے؟ میرے پاس تو کوئی مرد نہیں آیا، میرا تو کوئی شوہر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ کی ذات ہے جو امر کن سے بھی ایک انسان کو پیدا کر دیتی ہے. تو میرے بھائی آخر میں یہود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت دعوت دی، لیکن یہودوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے لگے تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا. اب جو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکا دیے گئے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا. 3 دن وہ دفن رہے، پھر اس کے بعد قبر پھٹی، وہ آسمان پر چلے گئے. لیکن امت محمدیہ کا عقیدہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ نے چھت کو پھاڑا، آسمان پہ زندہ اٹھا لیا گیا. قرآن مجید میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، کل قیامت کے وقت دوبارہ آئیں گے اور امت محمدیہ کے فرد ہو کر پورے اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مقابلہ دجال کا کریں گے. دجال کو جہنم واصل کر کے پوری دنیا میں حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. اور آخر میں مباہلہ لکھا ہے، مباہلہ، کہ یہ جو وفد حضور کے پاس آیا تھا جو کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ جو میدان میں چلتے ہیں، تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ، میں اپنی اولاد کو لے کر آتا ہوں. وہاں جا کر میدان میں بیٹھ کر دعا کریں گے یا اللہ جو سچا ہے اس کو بچا دے، جو نہیں سچا اس پر اپنی لعنت اور عذاب ڈال دے. تو یہ جتنے بھی آیت تھے یہ سارے کے سارے بھاگ گئے. اور آخر میں ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کر گئے اللہ تعالیٰ، کیا حکمت تھی وہ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی. ایک حکمت تھی، سارے نبی اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے اے نبیوں میں ایک پیغمبر ایسا بھیجنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے تم کو پیدا کیا تھا. اب وہ پیغمبر آ چکا ہے، اب وہ تمہارے سامنے ہے. کل قیامت کے دن جب تم میں سے کوئی ایک بھی اس پیغمبر کے امت میں چلا جائے تو وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، اس کا ایک امتی ہوگا. اور وَلَا تَنْصُرُنَّ، جب آپ کل قیامت کے قریب اس کی امت میں جاؤ تو اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. وہاں سے اللہ نے سارے نبیوں سے عہد کیا اور عہد کر کے بتا دیا کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ حضور کے امتی بھی ہوں گے اور حضور کی امت کی مدد بھی فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم تقبل منا لخدمت الدین بالاخلاص. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا.